آج ایک انتہائی ضروری بات ان حالات میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے پیغام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نہیں جانتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا یا کیا کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم زندگی میں ایسے حالات کے اندر گھرے ہوتے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل بے شمار ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سمت جائیں، کس شخص کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، یا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دعا بھی ہم سے نہیں ہو رہی، مشکل وقت کے اندر، آزمائش کے اندر، ٹینشن کے اندر۔ تو جب آپ نہیں جانتے دعا کیسے کرنی ہے، جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس شخص کے ساتھ ملنے سے میری مشکل حل ہوگی یا کون سا علاج میری مصیبت کا ہو سکتا ہے، آپ نہیں جانتے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ 5 باتیں میں آج صبح آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب آپ کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے اس وقت 5 چیزیں آپ ضرور کیجئے گا اور وہ آپ کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ اپنی مصیبت میں، پریشانی میں، مشکل میں 5 چیزیں جب آپ نہیں جانتے کیا کرنا ہے وہ کریں۔ ابھی آپ نے کلام مقدس کا جو حصہ سنا ہے، یعقوب کا عام خط، پہلے باب کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کی گئی، اور پہلی آیت کے اندر اس خط کا جو لکھاری ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ یعقوب اس خط کا لکھاری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یعقوب کون ہے؟ یہ یسوع مسیح کا کہتے ہیں ہاف بردر ہے۔ یسوع مسیح کا باپ سے تو بھائی نہیں ہے لیکن ماں سے یسوع کا بھائی ہے۔ یہ یسوع مسیح کے ان بھائیوں میں سے ہے، یعنی کہ یسوع کی ماں مریم اور اس کی ماں مریم تو ایک ہے، لیکن یسوع کا باپ یوسف نہیں ہے بلکہ آسمانی باپ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہاف بردر ہے یسوع کا ہاف بردر، آدھا بھائی ہے۔ یعقوب جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر منادی کرتا تھا یہ یسوع پر ایمان نہیں لایا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک لوگوں کو دکھائی دیتا رہا، ملتا رہا، 500 سے زائد بھائیوں کو ملا، اور لکھا کہ یعقوب کو بھی دکھائی دیا تھا۔ اس یعقوب کو بھی یسوع ملا تھا، اور اس کے بعد یعقوب یسوع پر ایمان لے آیا تھا۔ اس سے پہلے یہ یسوع پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور اس کے بعد یعقوب یروشلم کی جو کلیسیا تھی، یروشلم کے اندر جو ایماندار تھے، یہ ان کا لیڈر، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا سینئر پادری مقرر ہو گیا، اور یہ یروشلم کی کلیسیا کا پاسبان تھا، لیڈر تھا۔ اور جب یروشلم کے اندر دکھ آئے، کلیسیا کو ستایا جانے لگا، اسطفنس کو شہید کر دیا گیا، اسطفنس کو پتھر مار مار کر انہوں نے مار ڈالا، اور ایک شخص وہاں پر تھا جو اس بات سے خوش تھا، اس کا نام سول تھا جو بعد میں پالوس بن گیا۔ تو اعمال 8ویں باب میں پڑھیں کہ جب یروشلم میں کلیسیا پر ظلم ہونے لگا، کلیسیا کو ستایا جانے لگا، تو کلیسیا تتر بتر ہو گئی، بھاگ گئے لوگ، چھپنے لگے، جانے بچانے لگے۔ تو اعمال 8ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو یہاں پر آپ کو حالات کا پتہ چلے گا۔ لکھا اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ
یہودیہ اور سامریہ کی طرف میں کیا ہو گئے؟ پراگندہ ہو گئے. سب لوگ بھاگ گئے. کوئی سامریہ کی طرف بھاگ گیا, سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف بھاگ گئے ہیں. کلیسیا تتر بتر ہو گئی ہے. اور دیندار لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم ہوا. مسیحی ہونا کبھی آسان نہیں تھا. ایماندار ہونا دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے. یسوع پر ایمان رکھنا کبھی بھی آسان نہیں تھا اور نہ آسان ہے. یروشلم میں کلیسیا پر ہاتھ پڑا ہے اور کلیسیا کیا ہو گئی ہے؟ تتر بتر ہو گئی ہے. کلیسیا پراگندہ ہو گئی ہے. اور یعقوب جو کلیسیا کا پاسبان ہے, پادری ہے, وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا تھا چونکہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں, کوئی سامریہ, کوئی یروشلم, یہودیہ کی طرف. تو یہ اس وقت میں ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, موبائل کیمرہ لگا ہوا ہے, اور اس پیغام کو ہم ریکارڈ کریں گے, ٹی وی پر, کیبل پر دیں گے, فیس بک پر چھوڑیں گے, یوٹیوب پر چھوڑیں گے. لیکن اس وقت ایسے نہیں تھا. یعقوب نے کیا کیا؟ یعقوب نے اپنی تتر بتر جو کلیسیا ہوئی تھی, جو پراگندہ کلیسیا تھی, اس کو خط لکھا ان کے دکھ کے وقت, مصیبت کے وقت, اور نے کہا کہ خدا کے اور خدا یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں, کہتے کہ جو سکیٹرڈ ہو گئے ہیں, جو پراگندہ ہو گئے ہیں, کلیسیا پراگندہ ہوئی ہے, اور یعقوب اپنی کلیسیا کو پیغام دیتا ہے اور یہ خط لکھتا ہے, تسلی کا پیغام. مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا کرے. جیسے آج آپ سب کرونا سے لڑ رہے ہیں, آپ نہیں جانتے آپ نے کیا کرنا ہے, دنیا نہیں جانتی کہ دنیا نے کیا کرنا ہے. اور اگاپے چرچ کی کلیسیا کو آپ کا میں پاسبان ہوتے ہوئے تسلی کا پیغام دے رہا ہوں. بالکل یعقوب ایسے کر رہا تھا. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے. تو یعقوب نے 5 باتیں بتائیں جو سکیٹرڈ کلیسیا کو, پراگندہ کلیسیا کو, جو بھاگ گئے تھے یروشلم چھوڑ کر, اس نے کہا کہ 5 باتیں کرو جب تم مشکل میں ہو. پہلی چیز یہ ہے جو یعقوب بتانا چاہتا ہے کہ اپنی جو مصیبتوں کے پیچھے وجہ ہے اس سے لطف اندوز ہو. اس بات کو سیکھو, جانو کہ آپ کس لیے مصیبت اٹھا رہے ہو, تو اس کو سیلیبریٹ کرو, اس کو انجوائے کرو, اس سے خوش ہو. مسیح خداوند نے کہا کہ اگر لوگ تم کو میرے نام کی خاطر ماریں, ستائیں, تکلیف دیں, اذیت دیں, تو تمہارا اجر کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. آپ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 10ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں مسیح خداوند نے بتایا کہ جب لوگ تم کو میرے نام کی خاطر لعن طعن کریں گے, ستائیں گے, دکھ دیں گے, تو تم خوشی کرنا. لیکن مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے, تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح سے ستایا تھا. تو جب آپ دکھ میں سے گزریں, پریشانی میں سے گزریں, آپ کو نہ معلوم ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو آسمان کی طرف نظر کریں, سیلیبریٹ کریں اپنے دکھوں کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو, کہ اگر آپ یسوع کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں تو آپ مبارک ہیں. اگر یسوع کی خاطر آپ مصیبتوں میں پڑے ہیں تو آپ مبارک لوگ ہیں. تو میرے عزیزو, ان کرونا وائرس کے دنوں میں جب آپ پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, کئی طرح کے خیال آتے ہیں. میں بھی کئی دنوں سے کئی طرح کے خیال سوچتا ہوں کہ لائف کس طرف جا رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے جو مجھے تسلی دیتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے لوگ ہیں.
खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा, खुदावंद हमें बचाता रहेगा। तो जब भी आप दुख में हो, आपको पता ना हो कि आपने क्या करना है, आप अपनी मुसीबतों की वजह जाने और खुश हो। क्या कि खुशी करना और नहायत शादमान होना। अगर आप यीशु के लिए दुख उठाते हैं तो इससे बड़ा कोई अजर दुनिया के अंदर हो नहीं सकता है। मैं आए दिन, एक मेरे पास पेज है फेसबुक पर जिसको मैंने लाइक किया हुआ है, वहां पर मैं खबरें सुनता रहता हूं कि आज फलां जगह पर चर्च पर कब्जा हो गया है, आज फलां जगह पर किसी क्रिश्चियन लड़की को जबरन जो है वो अपने मजहब से आउट कर दिया गया है, किसी जगह पर मैं सुनता हूं कि फलां क्रिश्चियन को तशद्दुद करके मार दिया गया है। शायद आपने पिछले दिनों में खबर सुनी होगी कि पेशावर के अंदर एक क्रिश्चियन को इसलिए मार दिया गया कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अपना घर लिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ क्रिश्चियन नहीं रह सकते, उसे मार कर लोगों ने मार दिया। जब आप ऐसे हालात में से भी गुजरे तो खुश हो। आपके दुख उठाना, आपका परेशान होना अपने लिए नहीं है बल्कि यीशु की वजह से। इस वजह को जानकर सेलिब्रेट करें। तो दूसरी बात, जब आपको नहीं पता कि मुश्किल हालात में, मुसीबतों में आपने क्या करना है, तो कहते हैं कैलकुलेट द रिजल्ट्स ऑफ योर ट्रायल्स। अपनी मुसीबतों के नताइज को गिने, नताइज गिने कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जो दुख आप उठाएंगे वो रायगा नहीं है, जो परेशानियां आप उठाएंगे वो रायगा नहीं है। बाइबल में लिखा है ये जानकर कि मुसीबत से क्या होता है, सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। और जब उम्मीद पैदा हो जाती है तो उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। दुख इंसान को मजबूत बनाते हैं। दुख आपको सही मानों में मर्द या सही मानों में औरत, ताकतवर औरत बनाते हैं। ताकतवर वो ने जिसके मसल्स बड़े हैं। कहते हैं कि अगर आपने किसी इंसान की ताकत का अंदाजा लगाना है तो आप ये इससे अंदाजा लगाए कि वो मुसीबतों में कितना ताकतवर रहा, मुसीबतों के सामने वो कितनी डट कर उसने मुकाबला किया। ताकतवर वो नहीं है जो 5 किलो दूध पीता है, ताकतवर नहीं है वो जो जिम करके बड़ा अपना मसल, अपना बड़ा जिस्म बना के फिरता है। ताकतवर वो नहीं है, ताकतवर वो है जो मुसीबतों के सामने उनका मुकाबला कैसे करता है। तो इसलिए अपनी मुसीबतों के नताइज को गिने। याद रखें कि आपकी मुसीबत आपको अजीम बनाएगी और आपकी मुसीबत से आपके खुदा को जलाल मिलेगा। इसको गिने। आप जो दुख उठाएंगे उससे खुदा को जलाल मिलेगा। स्टीफनस शहीद हो गया है दुखों की वजह से, यीशु मसीह की वजह से। लेकिन आप जानते हैं कि जब वो लोग स्टीफनस को संसार कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और यीशु को खुदा के दाहिने तरफ खड़ा देखता हूं। मसीह खुदावंद स्टीफनस का वेलकम कर रहा था। यीशु मसीह स्टीफनस को बुला रहे हैं, क्या मेरे बेटे, वेल डन, तूने अच्छा काम किया। हेरोदिस ने एक और जो याकूब है उसको कत्ल कर दिया है। हेरोदिस ने पतरस को, आप कह के रोमी हुक्मरानों ने पतरस को कत्ल कर दिया है, रोमी हुक्मरानों ने पौलुस को कत्ल कर दिया है। लेकिन वो लोग खुश थे, वो ईमान के हीरोज हैं। अगर आप ईमान के हीरोज के बारे में पढ़ना चाहें तो इब्रानियों 11वें बाब में बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि वो मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की। इतने स्ट्रांग लोग थे वो कि वो मारते जाते थे, वो रिहा होने का नाम नहीं लेते थे। वो कहते थे कि हम रिहाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मर जाएंगे, इनकार नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे। अपनी मुसीबतों के रिजल्ट को गिने। मुसीबत आपको मैच्योर बनाएगी, आपका ईमान, आपके दुख जो हैं वो आपको ताकतवर इंसान बनाएंगे। कई लोग जो दुखों में से नहीं गुजरते वो कभी स्ट्रांग नहीं होते। वो बच्चे जिन्होंने बुरे हालात नहीं देखे होते वो अच्छे हालात
کی پیداوار ہوتے ہیں وہ کبھی مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے لوگ کہاں سے نکلتے ہیں، عظیم لوگ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے، جہاں پر وہ دکھوں سے لڑ لڑ کر آگے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دکھ آپ کو طاقتور بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ پیراشوٹر ہوتے ہیں، بڑے خاندان کے لوگ، وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، پیراشوٹرز۔ کچھ ہوتے ہیں گراس روٹرز، کئی لوگ ہیں وہ گراس روٹ ہوتے ہیں، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے فیملیز سے، چھوٹے چھوٹے گھروں سے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر دنیا کے اندر نام پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا، کل سے یہ خبر بڑی گرم ہے کہ سیالکوٹ کے اندر رابیل نامی لڑکی نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہے اور وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گئی ہے۔ اس کا باپ ڈرائیور ہے، اس کا باپ جو ہے جان کینیڈی اس کا نام ہے، وہ ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور کی بیٹی ایک بہت بڑی افسر بن گئی۔ دکھوں میں سے گزرنے کے بعد آپ مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں۔ تیسری بات، جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ خدا کی برکتوں کو، خدا کے وسائل کو پکارے، خدا سے دعا کریں۔ یاد رکھیے مصیبتوں کے وقت، پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں پشاور میں اسلام آباد میں تھا تو ہم ڈسکس کر رہے تھے دوست کہ جب برا وقت آ جاتا ہے تو یہ میرا تجربہ ہے، بڑی سے بڑی سفارش بھی کام نہیں آتی، بڑے سے بڑا تعلق بھی کام نہیں آتا۔ یہ میں نے دیکھا ہے، اوپر خدا ہوتا ہے اور نیچے آپ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو آپ کے دکھ سے چھڑا نہیں سکتا۔ جب آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں تو ایک سہارا ہوتا ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں، خدا آپ کا سہارا ہوتا ہے۔ جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے دعا کرنی، خدا سے دعا کریں۔ مسیح خداوند نے بارہا کہا ہے، مانگو تو تم کو مانگو، مانگ۔ زبور میں لکھا ہے، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے مجھ سے مانگ۔ بائبل دعاؤں کی کتاب ہے۔ آدم سے لے کر سب لوگوں نے جو آتے رہے دعائیں کی ہیں۔ اپنی مصیبتوں میں آپ خدا سے دعا کریں، اور آپ کا خدا بڑا جنرس خدا ہے، بڑا فیاض خدا ہے، بڑا سخی خدا ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس سے مانگے کوئی مدد جب آپ کو آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ کا خدا آپ کی مدد ہے۔ یعقوب پہلے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ ہر اچھی بخشش آسمان سے ملتی ہے، ہر اچھی برکت خدا دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ دعا کریں، خدا کو پکاریں، اس سے مانگیں، وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ زبور کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو لگے گا کہ اس بندے جتنا دکھی بندہ کوئی دنیا میں نہیں تھا، اور زبور نویس کو، داؤد کو، جس نے دکھوں میں سے چھڑایا ہے، جس نے اس کی مدد کی ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے بات کی زبور 121 پر، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں مدد لئی میں کسنوں پکارا۔ زبور نویس کہتا ہے، فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے۔ خدا نے بخش دیے، خدا نے چھڑایا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان کرونا وائرس کے دنوں میں خدا کو پکاریں، دعا کریں خدا سے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، روٹین کی دعا تبدیلی نہیں لے کر آئے گی، شدت کی دعا تبدیلی لے کر آئے گی۔ روٹین میں ہم روز دعا کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں سال ہر سال سے، جب سے وہ بچے تھے اب تک بوڑھے ہو گئے ہیں، صبح اٹھنا ہے، منہ دھونا ہے، انہوں نے بیٹھ کے دعا کرنی ہے۔ دیٹس گڈ، بڑی اچھی بات۔
لیکن ایک ایسی دعا جس کے اندر شدت ہے وہ خدا کے تخت کو ہلا کر رکھ دے گی. خدا اس دعا سے معجزے کرے گا. آپ کو یاد ہوگا ایک عورت جس کی بیٹی بدرو گرفتہ تھی, وہ یسوع کو پکار رہی تھی کہ میری بیٹی کو شفا دے. یسوع نے نہیں شفا دینا چاہا. کتوں کی روٹی, لڑکوں کی روٹی لے کر میں کتوں کو نہیں ڈال سکتا. یسوع نے کہا, اس نے کہا خدا ان کتے بھی ان ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس نے مانگنا نہیں چھوڑا. یسوع نے کہا جا تیری بیٹی شفا پا گئی, اور اسی دم ایسے ہی ہو گیا. جائر کو لوگوں نے کہا کہ استاد کو تکلیف نہ دے, تیری بیٹی مر گئی ہے. یسوع نے کہا نہیں, تیری بیٹی زندہ ہوگی. اس کے گھر جا کر کہا کہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی. مانگنا بند نہ کریں. نیور سٹاپ آسکنگ. خدا سے دعا کرنا بند نہ کریں. وہ فیاض خدا ہے, جنرس خدا ہے, سخی خدا ہے, جو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. ہر جاندار کی خواہش وہ پوری کرتا ہے. سب کو روٹی دیتا ہے, وقت پر دیتا ہے. اس لیے جب آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے تو کیا کریں؟ دعا کریں. چوتھی بات, جب آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اپنا رد عمل مصیبتوں کے اندر دیکھیں کہ میرا رد عمل کیا ہے. آپ مصیبتوں کے اندر کیا کرتے ہیں, کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, کیسے مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اس پر بھی آپ ضرور نظر کریں. کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں جب مصیبت آتی ہے تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں. ہمت ہارتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. وہ اپنے خوابوں کو بھول جاتے ہیں, وہ اپنی ویژن کو بھول جاتے ہیں, وہ اپنے جو خدا کے ساتھ ان کے وعدے جو خدا کے ساتھ انہوں نے کال کیے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. نہیں, دکھوں میں بھی یاد رکھیں کہ آپ کا خدا بھلا خدا ہے. دکھوں میں بھی یاد رکھیں کہ آپ کا خدا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. انگریزی کا ایک گیت ہے, Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. ایون کہ مصیبتیں ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ میں غریب نہیں ہوں, میں امیر ہوں. آپ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے پھر بھی کہے کہ میں طاقتور ہوں. جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ پالوس رسول نے کہاں سے کہے تھے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ جی شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, یہ پالوس رسول نے جب وہ جیل کے اندر تھا وہ کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ. کیا کر سکتا ہے بندہ جیل کے اندر؟ پالوس رسول جیل کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ مر جائے گا, لیکن وہ خدا کو چھوٹا خدا نہیں دیکھتا. وہ جیل کے اندر بھی رسول ہے, جیل کے اندر بھی طاقتور ہے, جیل کے اندر بھی ایمان سے بھرا ہوا ہے. کہتے کہ جو مجھے زور بخشتا ہے, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جب آپ دکھ میں ہوں اپنے خدا کو چھوٹا مت سمجھیں, اپنے خدا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اپنے خدا کی قدرت کو چھوٹا نہ سمجھیں. آپ کا خدا, آپ کمزور ہو سکتے ہیں, آپ قید ہو سکتے ہیں, آپ کا خدا قید نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پالوس اور سیلاس کو رات کے وقت رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ پترس کو بیڑیوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں آپ آج اگر دکھی ہیں, آپ نہیں جانتے کیا کرنا ہے, پھر بھی یاد رکھیں کہ یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پریشان نہ ہوں. آخری بات, جب آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. پانچویں اور آخری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ خدا کی جو برکتیں ہیں, خدا کی جو بلیسنگز ہیں ان پر غور کریں. خدا کی برکتوں پر کیا کریں؟
مصیبتوں میں خدا کی برکتوں پر غور کریں۔ میرے ساتھ دیکھیے یعقوب پہلے باب کی 12ویں آیت، جو آپ نے حوالہ سنا، یعقوب پہلے باب کی 12ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، جسٹ برداشت کریں، کھڑے ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں you don't have to fight it, you have to face it۔ آپ نے جنگ لڑنی نہیں ہے، آپ نے صرف سامنا کرنا ہے۔ لڑے گا خداوند، لڑے گا، آپ نے صرف کھڑے ہونا ہے میدان میں، طاقت خدا دے گا۔ جیسے داؤد کہتا ہے جاتی جولیس سے کہ تو تلوار اور بھالا لیے آتا ہے، میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں۔ جنگ کیا آپ سمجھتے ہیں داؤد نے لڑی تھی؟ نہیں، خدا نے لڑی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندہ خدا کے نام سے آ رہا ہوں۔ آپ خدا کے نام سے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے 10,000 نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کے ساتھ وہ ہے جو آپ کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ والے آپ کے دشمنوں کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ آپ کا خدا رب الافواج ہے، وہ فوجوں کا رب ہے، اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو مصیبت میں آپ خدا کی برکتوں پر غور کریں کہ خدا کتنا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند آپ کو تاج دے گا۔ فیوچر کو دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ مستقبل آپ کا روشن ہے۔ کہتے ہیں ٹرائلز گارنٹی دا فیوچر بلیسنگز۔ مصیبتیں مستقبل کی برکتوں کی گارنٹی ہے۔ مصیبت، اگر آج آپ مصیبت اٹھا رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ برکت پانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر بڑی برکت سے پہلے دکھ آتے ہیں۔ ہر بڑی برکت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دکھ آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا رات کو شاید رونا پڑے لیکن صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ ابھی شاید آپ رو رہے ہوں لیکن صبح ہونے والی ہے، آج کل پرسوں مہینے بعد 6 مہینے بعد، nobody knows، خدا جانتا ہے، لیکن خوشی آئے گی۔ خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو چھڑائے گا۔ آپ وکٹم نہیں ہیں، آپ وکٹر ہیں۔ آپ شکار نہیں ہیں، آپ فاتح ہیں۔ آپ کو کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ یو آر ناٹ وکٹم۔ آپ متاثرین نہیں ہیں، آپ فاتح ہیں، جیتے ہوئے لوگ ہیں۔ جب آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ 5 باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی برکتوں کے، اپنی مصیبت کے پیچھے بجا جانے اور خوش ہوں کہ یہ مصیبت میری وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، یہ خدا کی وجہ سے آئی ہے۔ دوسرے نمبر، جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ اپنے مستقبل کی برکتوں کو گننا ہے مصیبت کے اندر۔ تیسرے نمبر پر جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کریں، خدا کو پکاریں، مانگیں، call upon God's resources، خدا کی برکتوں کو پکاریں۔ مانگنے میں شرمندگی نہ کریں۔ انسانوں سے ہم شرمندہ ہو سکتے ہیں، شرم میں آ سکتی ہے، خدا سے نہیں۔ لکھا کہ وہ کثرت کے ساتھ دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ مانگ، اتنا مانگ۔ امریکہ، میں نے پہلے بھی بتایا، آج پھر بتا، امریکہ کا ایک کامیڈین ہے سٹیو ہاروی، امریکہ کا بہت بڑا مزاحیہ جگت باز جو ہے، کامیڈین کی جگت بازی اچھی ہے ٹرانسلیشن، کامیڈین ہے امریکہ کا بہت بڑا۔ آج وہ بہت امیر ہو گیا ہے، بہت امیر آدمی ہے۔ وہ گواہی دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں غریب تھا میں نے خدا سے مانگا، میں نے پڑھا تھا کہ خدا کہتا ہے مانگو مجھ سے، کہتا ہے میں نے خدا سے مانگا اور ساتھ میں نے خدا سے کہا خداوند اگر تو مجھے دے گا تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ تو نے مجھے دیا تھا، مشہوری کروں گا تیری۔ کہتا ہے خدا نے مجھے اتنا دیا کہ آج میں دنیا کے اندر گواہی دے رہا ہوں کہ خدا نے میری دعا سنی تھی۔ ایسی ضد آپ کے اندر ہے؟
याकूब कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। ऐसे पकड़ ले खुदा का हाथ, ना जाने दे उसको। शिद्दत की दुआ इस तरह मांग दें, इतना तरला ले ले के खुदा आपको दिए बगैर रह ना सके। या ये काम आप कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। चौथी बात, जब आप नहीं जानते कि आपने क्या करना है तो आप ये करें कि अपना रद्द अमल चेक करें, क्या आप मुसीबतों के अंदर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कहें कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आखिरी बात, खुदा की मुसीबतों में खुदा की बरकतों पर गौर करें, खुदा की बरकतों को याद रखें। याद रखें कि ये मुसीबत मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए बरकत लेकर, ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, खुदावंद खुशी के दिन लेकर आएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। सब अपने सरों को खुदा के ज़ोर झुकाएंगे, खुदा से दुआ